حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد حسن مرحوم، غلام حسین مرحوم، سہراب علی کربلائی ابن غلام حسین مرحوم کے نام پر بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین احد اللہ الصمد بسم اللہ فاتحہ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صلوات برہم حضرات سورہ بقرہ جو قرآن مجید کا سب سے بڑا یعنی سب سے طویل سورہ ہے، اس میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ بشارت دے دو ان صابرین کو جن پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون،
ہم بھی جب کسی کے انتقال کی خبر سنتے ہیں، کوئی خبر غم ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے تو فوراً ہماری زبان پر یہ کلمہ جاری ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل کی مجلس پہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سب سے پہلے مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس پر یہ جملہ جاری فرمایا، اور اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسے قرآن کا جز بنا دیا۔ یعنی علی اسے کہتے ہیں کہ جو آپ فرما دیتے ہیں اللہ اسے قرآن بنا دیتا ہے۔ اور عزیزو ہمیں اس پر کوئی حیرت بھی نہیں ہوتی، کوئی تعجب بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ آل محمد ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی آیت پہلے نازل ہوتی ہے، یہ عمل بعد میں کرتے ہیں، اور کبھی یہ عمل پہلے کرتے ہیں اور آیت بعد میں نازل ہوتی ہے۔ مباہلے کی آیت پہلے نازل ہوتی ہے، یہ میدان میں بعد میں آتے ہیں، لیکن آیت کا پاس و لحاظ یہ رکھا جاتا ہے کہ جو ترتیب آیت کے نزول میں ہوتی ہے، ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم، تو کیونکہ پہلے بیٹوں کا ذکر ہے لہذا امام حسن اور امام حسین سب سے پہلے ہوتے ہیں، پھر نسانا ہے تو اس کے پیچھے بی بی فاطمہ زہرا ہوتی ہیں، پھر انفسنا ہے تو سب سے پیچھے مولا علی ہوتے ہیں۔ تو جس ترتیب سے آیت میں الفاظ آتے ہیں اسی ترتیب سے یہ افراد میدان مباہلہ میں آتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ عمل پہلے کرتے ہیں، قرآن کی آیت بعد میں نازل ہوتی ہے، تو اللہ بھی یہ خیال رکھتا ہے کہ جس ترتیب سے یہ عمل کرتے ہیں اسی ترتیب سے آیت بھی نازل ہوتی ہے۔ اب اگر یہ مسکین کو پہلے روٹی دیتے ہیں، پھر یتیم کو دیتے ہیں، پھر اسیر کو دیتے ہیں، تو پھر آیت بھی اسی انداز سے نازل ہوتی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ کہ وہ لوگ کہ جو کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور اسیروں کو، یہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے جس کو آیہ ولایت کہا جاتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ مومنین خاص ولی ہیں کہ جو نمازوں کے قائم کرنے والے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز کو اور زکوٰۃ کو جمع کیا۔ آپ پڑھیں قرآن تو جگہ جگہ اللہ نے نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا، لیکن عملی طور پر نماز کے ساتھ اگر زکوٰۃ کو جمع کیا تو مولا کائنات نے مولا کائنات نے شاید اسی لیے فرمایا تھا کہ انا قرآن ناطق، میں بولتا ہوا قرآن۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ حضرات یہ ہمارے منع صاحب اور ان کے برادران کے والد کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ اسی عنوان پر آپ سے گفتگو ہو جائے۔ دیکھیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور ہماری بازگشت بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، یعنی اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور پلٹ کے اسی کی بارگاہ میں ہمیں جانا ہے۔ یہی تو مطلب ہوا، یہی تو مفہوم ہوا اس فقرے کا۔ اب عزیزوں اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں تخلیق کیا ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے ہمیں خلق کیا، خلق کرنے کے بعد حیات عطا کی، زندگی عطا کی، ہماری حیات کو، ہماری زندگی کو بے شمار صلاحیتیں عطا کیں، ہماری آنکھوں کو بینائی عطا کی،
ہمارے کانوں کو سماعت عطا کی، ہماری زبان کو گویائی عطا کی، ہمارے ہاتھوں کو حرکت عطا کی، ہمارے قلب کو محبت کا جذبہ عطا کیا، ہمارے ذہن کو عقل عطا کی، ہمارے خون کو روانی عطا کی۔ یہ سب کچھ کس نے عطا کیا؟ کہ یہ سب کچھ ہمیں اللہ نے عطا کیا۔ لیکن عزیزوں، اللہ نے جو ہمیں خلق کیا اور یہ ساری صلاحیتیں عطا کیں، یہ ہم کو بغیر کسی وسیلے کے نہیں خلق کیا، بلکہ ہمارے ماں باپ کو ہماری خلقت کے لیے وسیلہ قرار دیا۔ سورہ دہر، سورہ انسان میں پڑھتا رہتا ہوں، جس پہ خداوند عالم نے صاف صاف کہہ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان پر ایک وقت ایسا نہیں تھا کہ جب وہ قابل ذکر بھی نہیں تھا، تو ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ یا پھر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں تمہارے ماں باپ کے وسیلے سے پیدا کیا۔ اب عزیزوں بہت توجہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ہم اللہ کی طرف سے آئے تو ماں باپ وسیلہ ہیں، کیا سمجھا؟ اب ہم اللہ کے پاس جائیں گے تو وہاں بھی کوئی وسیلہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ وہاں بھی کوئی وسیلہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر میں اپنی طرف سے کہوں تو لوگ کہیں یہ خطابت ہے، یہ ذاکری ہے، یہ لفاظی ہے، یہ واہ واہ کروانے کے لیے پڑھ دیا، یہ سبحان اللہ کہلانے کے لیے پڑھ دیا، یہ مجلس چلانے کے لیے پڑھ دیا۔ لیکن اگر میں قرآن کی آیت پیش کروں تو اب تو کسی کے پاس کوئی انکار کی صورت نہیں ہے نا۔ خداوند عالم کیا ارشاد فرما روز قیامت کے لیے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم روز قیامت ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر۔ ہم روز قیامت ہر ایک کو ہے کہ نہیں اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ دیکھیں انا للہ و انا الیہ راجعون پر آپ نے بہت مجلسیں سنی ہوں گی۔ عام طور پر جب اس آیت کو پڑھ کے مجلس پڑھی جاتی ہے تو اس میں فقط مصائب پڑھے جاتے ہیں اور مجلس تمام ہو جاتی ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے چند باتیں آج میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ تو اب جہاں تک انا للہ کا تعلق ہے تو وہاں وسیلہ کون ہے؟ کہ وہاں وسیلہ ہیں ہمارے ماں باپ۔ لیکن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو پھر وہاں وسیلہ کون بنے گا؟ کہ وہ کہ جسے ہم امام مانتے ہیں۔ اور کیا آپ نے، جسے ہم امام مانتے ہیں۔ تو اب یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم سب کو فلاں امام کے ساتھ بلائیں گے یا اس امام کے ساتھ بلائیں گے، بلکہ اللہ نے کہا ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو اب سیدھی سیدھی بات ہے کہ جہاں امام جائے گا، اور کیا آپ نے، تو بھیا جہاں ان کا امام جائے گا وہاں وہ جائیں گے، جہاں آپ کا امام جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ جہاں آپ کا امام جائے گا وہیں آپ جائیں گے۔ تو بہرحال عزیزوں، اللہ نے ماں باپ کو ہماری خلقت کے لیے وسیلہ قرار دیا، ماں کو وسیلہ بنایا، باپ کو وسیلہ بنایا۔ عام طور پر قبلہ ماں کے سلسلے میں نظم پڑھی جائے تو بڑی داد ملتی ہے، ماں کے اوپر تقریر کی جائے تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اکثر باپ کو موضوع کم بنایا جاتا ہے، چونکہ ان کے والد کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، لہذا چند جملے باپ کے سلسلے میں بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ دیکھیں باپ کو عربی میں کہا جاتا ہے اب۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اب۔ بہت توجہ، اب کہا جاتا ہے۔ جیسے مثلا ابو الحسن، حسن کے بابا، ابو الحسین، حسین کے بابا، ابو الحسنین، حسنین کے بابا۔ رسول اللہ جب مولا علی کا تذکرہ کرتے تھے تو کہتے تھے ابو ریحانتین، یعنی دو خوشبوؤں کا باپ۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ سب سے خوبصورت کنیت جس کو سن کے آپ کا دل شاد ہو جاتا ہے، ابو الفضل، ابو الفضل یعنی فضل کا باپ۔ مولا عباس علیہ السلام کی کنیت ہے ابو الفضل۔
تو یہ اب کا لفظ جو ہے یہ باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا ابو البشر، اب اس میں وسعت ہے. ابو البشر، ابو البشر کا مطلب کیا ہوا؟ ہر بشر کا باپ. غور کیجئے گا، یوں ہمارے باپ الگ، آپ کے باپ الگ، ان کے باپ الگ، ان کے باپ الگ، لیکن ابو البشر یعنی جتنے انسان ہیں ان سب کا باپ وہ کون ہے؟ ابو البشر. کس کی کنیت ہے؟ کہ جناب آدم. بہت توجہ، جناب آدم. جناب آدم کون ہے؟ کہ جناب آدم ہیں ابو البشر. اللہ اکبر، جناب آدم ہیں ابو البشر. بڑی قیمتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. سارے مسلمان مانتے ہیں کہ جناب آدم کون ہے؟ کہ جناب آدم ابو البشر ہیں. لیکن ہم سارے مسلمانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو ابو البشر ہے، جو تمہارا بھی باپ ہے، جو ہمارا بھی باپ ہے، وہ دفن کہاں ہے؟ کچھ غور بھی کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں جن کے باپ زندہ ہیں، خدا بند عالم انہیں زندہ اور سلامت رکھے، لیکن جن کے باپ اس دنیا سے گزر گئے، اکثریت کو معلوم ہے کہ ان کے باپ کہاں دفن ہے. جو لائق بیٹا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے باپ کی قبر کہاں ہے، وہ جاتا رہتا ہے نہ وہاں قبر پہ. لیکن جناب آدم سارے انسانوں کے باپ، تو بھیا اس باپ کی قبر کہاں ہے؟ اس باپ کی قبر کہاں ہے؟ کہاں ہے اس باپ کی قبر؟ نہیں غور کر رہے ہیں آپ. اس باپ کی قبر کہاں ہے؟ جو زیارت کرنے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب آپ مولا کائنات کے روضے میں جاتے ہیں، آپ نے جب آپ مولا علی کے روضے پر جاتے ہیں تو صرف مولا علی کی زیارت نہیں پڑھی جاتی، بلکہ مولا علی کی زیارت کے ساتھ ساتھ جناب آدم کی زیارت بھی پڑھی جاتی ہے. جناب آدم کی زیارت بھی پڑھی جاتی ہے اور جناب نوح کی زیارت بھی پڑھی جاتی ہے. کیوں؟ کہ آدم اور نوح علی کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں. اور کیا آپ نے آدم اور نوح، اللہ اکبر، آدم اور نوح کہاں آرام کر رہے ہیں؟ کہ مولا علی کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں. دیکھیں نبی کے پہلو میں سونا اور ہے اور اپنے پہلو میں نبیوں کو سلانا اور ہے. جناب آدم بھی علی کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں اور جناب نوح بھی علی کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں. اب جب ہم وہاں جاتے ہیں تو جناب آدم کو بھی سلام کرتے ہیں، جناب نوح کو بھی سلام کرتے ہیں. تو ایک بات سمجھ میں آئی، ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ آدم باپ تو سب کے ہیں، لیکن آدم کے لائق بیٹے علی والے ہیں. آپ نے شاید غور نہیں کیا، آدم کے جو لائق بیٹے ہیں وہ وہی ہیں کہ جو علی والے ہیں، اس لیے کہ وہی جناب آدم کی قبر پر بھی جاتے ہیں سلام کرنے کے لیے. اب ایک بات ہماری آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ بھیا ٹھیک ہے مولا علی کی قبر پر جاؤ یا نہ جاؤ، علی کے روضے پر جاؤ یا نہ جاؤ، لیکن جب آدم کی قبر بھی نجف پہ ہے تو کہیں سے تو کوئی قافلہ جائے مسلمانوں کا کہ بھئی یہ مسلمان اپنے باپ کی قبر پر جا رہے ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ اس مسلک کے لوگ نجف جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ میں کہا نہیں صاحب، ہم مولا علی کے روضے پر نہیں جا رہے ہیں، اپنے باپ آدم کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. ہم اپنے باپ آدم کی قبر پر جا رہے ہیں سلام کرنے کے لیے. کبھی کہیں کوئی گیا کہ کوئی جاتا ہوا نظر نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کی دشمنی میں اپنے باپ کو بھی چھوڑ دیا. علی کی دشمنی میں مولا علی کی دشمنی میں سب کو تو چھوڑا ہی چھوڑا، مولا علی کی دشمنی میں اپنے باپ کو بھی چھوڑ دیا، وہاں بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اب جو لوگ چیخ چیخ کے اتحاد کی دہائی دیتے ہیں، لیکن نہایت بھروسہ کرتے ہوئے اس غضب کی سردی میں جملہ عرض کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں رائے گا نہ جائے گا، کہ جو لوگ چیخ چیخ کے اتحاد کی دہائی دیتے ہیں، ہم ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی جب یہ علی کے دشمن اپنے باپ کے نہ ہوئے تو آپ کے کیا ہو؟
بھائی صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر. دیکھیں یہ باتیں محسوس کرنے والی ہیں خدا کے لیے. ان چیزوں کو پر آپ غور کریں. دیکھیں عزیزوں، کوئی اگر مدینے جائے، یہاں تو سب کہتے ہیں کہ اے خدا مدینے جانا نصیب ہو اور مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب ہو، یہ ہو وہ ہو. لوگ گلیوں میں چیختے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، ہم بھی دعا کرتے ہیں. لیکن جب مدینے جاتے ہیں، روضہ رسول کے سامنے جاتے ہیں، تو نہ وہاں سلام کرنے کی اجازت، سن رہے ہیں، نہ زیارت پڑھنے کی اجازت. ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، خبردار ہاتھ نہ لگانا، بوسہ نہ دینا. کیوں؟ ان کا شرک ہو جائے گا، بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے. روضہ رسول کو کوئی محمد رسول اللہ کہنے والا بوسہ بھی نہیں دے سکتا. شاید بہت پہلے کبھی میں نے آپ کے درمیان پڑھا تھا، لیکن جملہ بڑا خوبصورت سا ہے. خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ فرماتے تھے کہ اللہ نے بھی آواز دی کہ تم میرے حبیب کا احترام کرو یا نہ کرو، اس کے لیے قیام کرو یا نہ کرو، اس کی قبر کو بوسہ دو یا نہ دو، لیکن میں بھی اپنے حبیب کا نام ایسا رکھ دوں گا، محمد کے نام لینے والے کا لب لب کو نہ چومے تو میرا نام لے. ایک بار کہہ کے دیکھو محمد. تو مدینے میں تو زیارت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. دیکھیں یہ بچوں تک بات پہنچانا نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ لوگ تانا دیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ شیعہ رسول کو نہیں مانتے، صرف مولا علی کو مانتے ہیں، رسول کو نہیں مانتے. اما کبھی زیارت کی توفیق ہو، نجف اشرف جاؤ، جا کے دیکھو کہ اس وقت تک کوئی زائر مولا علی کی ضریح کے پاس جاتا ہی نہیں جب تک رسول اللہ کی زیارت نہ پڑھ لو. دیکھیں جو لوگ زیارت کر چکے ہیں، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر. یعنی جتنے روزوں پر آپ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں ایک زیارت نامہ ہوتا ہے، اس میں کچھ زیارات ہوتی ہیں. وہ زیارات پڑھ کے پہلے اذن دخول پڑھا جاتا ہے، پھر اندر جایا جاتا ہے. انہوں نے کہا پائی نے پائی یہ زیارت پڑھنا ہے اور سرحا نے یہ زیارت پڑھنا ہے. کچھ مختصر زیارتیں بھی ہیں، وقت کم ہوتا ہے تو لوگ وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ مفاتیح پڑھیے تو تمام زیارتیں، ہر روزے کے الگ الگ آداب ہیں، الگ الگ اذن دخول ہیں جو پڑھے جاتے ہیں. اذن دخول کا مطلب ہوتا ہے کہ اندر آنے کی اجازت مانگنا. یہ اذن دخول ہی بتاتا ہے کہ ہم انہیں زندہ مان رہے ہیں، ورنہ کسی مرنے والے سے اذن دخول تھوڑی مانگا جاتا ہے، اندر آنے کی اجازت تھوڑی مانگی جاتی ہے. لیکن ہر جگہ اذن دخول بھی موجود ہے، زیارتیں بھی موجود ہیں. لیکن عزیزوں، مولا علی کے روضے میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو وہاں حرم کے اندر جانے سے پہلے رسول اللہ کی زیارت پڑھی جاتی ہے. سن رہے ہیں آپ؟ رسول اللہ کی زیارت پڑھی جاتی. بغیر رسول اللہ کی زیارت پڑھے ہوئے اندر نہیں جایا جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کا جسم تو مدینے میں ہے. ہائے ہائے ہائے، کچھ غور ہی نہیں کیا آپ نے. رسول کا جسم تو بے شک مدینے میں ہے، لیکن مدینے میں رسول کو سلام نہیں ہو رہا ہے. سن رہے ہیں آپ یا نہیں؟ لیکن نجف پہ مولا علی کے روضے پر مولا علی کے ساتھ ساتھ رسول کو بھی سلام کیا جا رہا ہے. بغیر رسول کو سلام کیے ہوئے کوئی اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا. میں نجف اشرف میں تھا، میں نے وہاں کچھ شعر کہے تھے. ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ نجف پہ روضے کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے یہ شعر کہا کہ پڑھنا ہے محمد کی زیارت بھی یہاں پر. دوسرا مصرع سنیے گا، جیسے چاہے ویسے سنیے، جی چاہے سر ہلا کے سنیے، داد دے کے سنیے، نعرہ لگا کے سنیے، بہت توجہ کہ پڑھنا ہے محمد کی زیارت بھی یہاں پر، اور رہتے ہیں مدینے کے بھی سرکار نجف میں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. رہتے ہیں مدینے کے بھی سرکار نجف پہ. تو بہرحال جب آپ نجف جاتے ہیں تو وہاں رسول اللہ کی زیارت بھی پڑھنا ہے، جناب آدم کی زیارت بھی پڑھنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مولا علی کے روضے پر جاتے ہیں، جو علی والے ہیں، وہی آدم کی لائق اولادیں ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ باپ کے لائق بیٹے ہیں. تو عزیزوں یہ تو ہے مسئلہ باپ کا. ابو البشر ہے جناب آدم، تمام بشریت کے تمام انسانوں کے باپ جناب آدم. تھوڑا سا اور آگے بڑھیے،
باپ کے سلسلے میں. لیکن دیکھیے ایک بات اور بہت خاص بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب آدم کون ہے؟ کہ جناب آدم ابو البشر انسانوں کے باپ. لیکن پیغمبر اسلام نے بہت غور سے سنیے گا، فتح مکہ کے بعد، یعنی جب مکہ فتح ہو گیا، فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام نے مکے میں خانہ کعبہ کی دیوار سے پیٹھ لگا کر جو خطبہ دیا، بہت توجہ، یہ کب کا واقعہ ہے؟ سن 8 ہجری، سن 8 ہجری. انشاءاللہ بالکل نئی باتیں ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے. تو رسول اللہ نے مکے میں خانہ کعبہ کی دیوار سے پیٹھ لگا کر خطبہ دیا، اور اس خطبے میں اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچائے. ان احکامات میں یہ بھی لوگوں سے کہا کہ دیکھو آج کے بعد کوئی مسلمان اپنے مشرک باپ دادا پر فخر نہ کرے. ہائے 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 ہائے، ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. کیا کہہ رہے ہیں پیغمبر اسلام کے آج کے بعد، یعنی اب تک جو کیا وہ کیا، چلو ٹھیک ہے وہ بھی صحیح نہیں تھا لیکن چلو اوائڈ کیا آج تک جو کیا، لیکن اب آج کے بعد کوئی اپنے مشرک باپ دادا پر، اس لیے کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی لوگ فخر کرتے تھے ہمارے باپ فلاں تھے، وہ ہمارے دادا فلاں تھے، سمجھ رہے ہیں، اور ہمارے پردادا فلاں تھے. تو ایسے لوگوں پر فخر کرتے تھے کہ جو مشرک تھے، جو لات کی پرستش کرتے تھے، منات کی پرستش کرتے تھے، ہول کی پرستش کرتے تھے، یعنی جو کافر تھے، مشرک تھے، یہودی تھے یا نصرانی تھے، ان لوگوں پر لوگ فخر کرتے تھے اپنے باپ دادا پر. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آج کے بعد کوئی مسلمان ایسا نہ کرے، ایسا نہ کرے. حالانکہ بات دور کیا لیکن میں عرض ضرور کروں گا کہ بھائی رسول نے تو سن 8 ہجری میں یہ فرمایا کہ آج کے بعد کوئی اپنے مشرک باپ دادا پر فخر نہ کرے، اپنے مشرک باپ دادا پر فخر نہ کرے. اور سن 61 ہجری میں یزید تخت پر بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ کاش میرے بدر و احد کے بزرگ زندہ ہوتے. ایک صلوات پڑھنا پر محمد و آل محمد پر کن پر فخر کر. لیکن دیکھیں قبلہ نکتہ بالکل الگ ہے جو ہو سکتا ہے بالکل اچھوتا ہو آپ کے لیے کہ سن 8 ہجری میں خود رسول اللہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں مکے میں کھڑے ہو گئے. کیا کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد سے کوئی اپنے مشرک باپ دادا پر، سمجھنا، فخر نہ کرے. اس لیے کہ مسلمان ہونے کے بعد بھی لوگ فخر کرتے تھے کہ ہم اس کی اولاد ہیں، ہم حرب کی اولاد ہیں، ہم امیہ کی اولاد ہیں، ہم فلاں کی اولاد ہیں، ہم فلاں کی اولاد ہیں. تو رسول نے منع کیا کہ آج کے بعد کوئی فخر نہیں کرے. اس لیے کہ ماں باپ وہ مشرک جو ہیں گزر گئے ہیں، وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ان کو فخر کیا جائے. اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہے گا. جس رسول نے سن 8 ہجری میں یہ کہا، وہی مکے میں رسول ہیں سن 9 ہجری، 1 سال کے بعد اسی مکے کے قریب جنگ حنین ہوئی. جنگ حنین ہوئی. جنگ حنین میں وہی پوزیشن ہوئی جو جنگ احد میں ہوئی تھی. سب کے سب رسول کو چھوڑ کر فرار کر گئے. چند لوگ رسول کے قریب، اور بعض روایات میں کہ صرف مولا علی رسول کے قریب، مولا علی رسول اللہ کی حفاظت کر رہے ہیں. کیا سن رہے ہیں؟ رسول اللہ کی حفاظت کر رہے ہیں. اب رسول تنہا ہے. مشرکین چراغ رسالت کو گل کر دینا چاہتے ہیں. ان کا ٹارگٹ پیغمبر اسلام ہے کہ کسی طرح سے پیغمبر اسلام کو قتل کر دیں. سارے لوگ فرار کر چکے ہیں. اب ذرا یہاں پیغمبر کی شجاعت دیکھیے کہ ایسے موقع پر تو پیغمبر کو اپنے کو چھپا لینا چاہیے.
لیکن پیغمبر چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ انا نبی لا کذب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، انا ابن عبد المطلب، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ نے محسوس کیا؟ یہ خالی شیعوں نے نہیں لکھا ہے، ہر تاریخ میں ملتا ہے، اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ رسول اللہ نے زندگی میں کوئی شعر نہیں کہا، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کوئی شعر نہیں کہا، لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ دو جملے جو ہیں یہ موضوع ہیں، یہ دو جملے جو ہیں موضوع ہیں، تو اس کو پیغمبر کا شعر تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن کیونکہ دونوں مصرع موضوع ہیں لہذا ان میں شعر کی کیفیت بھی موجود ہے، یعنی تمام لوگوں نے، ادبی لوگوں نے بھی اس بات کو تحریر کیا ہے۔ تو پیغمبر اسلام کیا فرمانا ہے کہ انا نبی لا کذب، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، انا ابن عبد المطلب، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ نہیں غور کیا آپ نے؟ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ 1 سال پہلے پیغمبر کہہ رہے تھے کہ دیکھو اپنے مشرک باپ دادا پر فخر نہ کرو، اپنے مشرک باپ دادا پر فخر نہ کرو۔ اب حنین کے میدان میں کہہ رہے ہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو اب مسلمانوں کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو یہ کہیں کہ پیغمبر نے جو کہا خود اس پر عمل نہیں کیا اور یہ کہنے کی کسی میں جرات نہیں ہے، تو پھر یہ مانو کہ اگر عبد المطلب مشرک ہوتے تو رسول یہ نہ کہتے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد، یہ نہ کہ یہ رسول اللہ کا کہنا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو عبد المطلب بھی صاحب ایمان تھے اور عبد المطلب کی اولاد بھی صاحب ایمان تھی، سمجھ رہے ہیں؟ سب کے سب صاحب ایمان تھے۔ تو بہرحال بات جو تھی وہ باپ کے اوپر تھی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ باپ کا احترام لازم ہے، باپ کی تعظیم و تکریم لازم ہے۔ دیکھیے یہاں نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں عرض کروں کہ اسلام میں ایک دن باپ کا نہیں ہوتا، ہر دن باپ کا ہوتا۔ آپ میرا اشارہ سمجھ گئے یا نہیں؟ ایک دن نہیں بلکہ ہر دن باپ کا ہوتا۔ تھوڑی سی گفتگو شاید تلخ ہو جائے بچوں کے لیے، لیکن میں عرض ضرور کروں گا کہ ماں باپ کے دنیا سے گزر جانے کے بعد ڈرائنگ روم میں ان کا فوٹو لگا لینا بہت آسان ہے۔ واٹس ایپ پر اور فیس بک پر اپنے مرحوم باپ کا فوٹو پوسٹ کرنا بہت آسان ہے۔ آج فادرز ڈے ہے تو فوٹو ڈال دیا کہ آج ہمیں اپنے باپ، ہمیں اپنے ڈیڈی، ہمیں اپنے پاپا، اپنے بابا بہت یاد آ رہے ہیں۔ یہ سارے کام بہت آسان ہیں، لیکن ان ساری باتوں کی قیمت اور قدر اور اہمیت اسی وقت ہے کہ جب زندگی میں ان کی اطاعت کی ہو۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد۔ بات آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی؟ دیکھیں کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں وہ بیٹے کہ جو زندگی بھر باپ کی نافرمانی کرتے رہے، مرنے کے بعد ان کا فوٹو فیس بک آئی ڈی میں لگا رہے ہیں یا اپنے گھر میں ان کا فوٹو لگائے ہوئے ہیں اور سب کو دکھا رہے ہیں یہ ہمارے باپ تھے۔ ارے بھیا ہم ممبر سے زیادہ کڑوی باتیں کرنے کے عادی نہیں ہیں، لیکن یہ کہنا ضروری ہے اس لیے کہ ہم حالات دیکھ رہے ہیں، لہذا یہ بات عرض کرنا نہایت ضروری ہے کہ بھیا یہ مسئلہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے مشرکین مکہ کو اللہ کی عبادت قبول نہیں تھی، بت اچھے لگتے تھے۔ آپ سمجھے؟ بت اچھے لگتے تھے، صنم اچھے لگتے تھے۔ کیوں اچھے لگتے تھے؟ کہ وہ بت اس لیے اچھے لگتے تھے کہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ لیے کام ہو گیا، یہ کسی معاملے میں روکتے ٹوکتے نہیں ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ خدا کے لیے بیدار ہو جائیے، اس لیے کہ اب یہ کسی معاملے میں
روکتے ٹوکتے نہیں ہیں. تو بھیا کچھ ایسے ہی لوگ یہاں بھی ہیں کہ جن کو ماں باپ بھی مرنے کے بعد تصویروں میں اچھے لگتے ہیں کہ اب یہ روکتے ٹوکتے نہیں ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر. عزیزوں ماں کی بھی فضیلت اپنی جگہ پہ، ہزار حدیثیں ماں کے سلسلے میں ہیں، لیکن باپ کی اہمیت بھی کم نہیں. یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں. باپ کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنا، یعنی باپ جس والیوم میں بول رہا ہے اس سے زیادہ والیوم میں باپ کے سامنے بولنا، یہ جائز نہیں. اگر حفاظت والا معاملہ نہ ہو، دیکھیں میں احتیاط سے عرض کر رہا ہوں، اگر حفاظت پیش نظر نہ ہو، کوئی ایسی ایمرجنسی نہ ہو، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو، تو باپ کے آگے چلنا صحیح نہیں. اگر باپ آپ کے ساتھ چل رہا ہے تو آپ باپ کے پیچھے پیچھے چلیں، ایک قدم پیچھے چلیں، آگے آگے نہ چلیں. باپ کے آگے چلنا صحیح نہیں ہے. ہاں اگر حفاظت کرنا ہے تو بات الگ، ورنہ آگے چلنا صحیح نہیں. باپ کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنا صحیح نہیں ہے. ہمارا باپ جو معصوم نہیں ہے، جو غیر معصوم ہے، جو خاطی بھی ہے، گناہ بھی اس سے ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری خلقت کا وسیلہ ہے لہذا اس کی آواز پر اپنی آواز بلند نہیں کی جا سکتی. تو بھیا جب باپ کی آواز پر آواز بلند کرنے والا نالائق ہے تو جو محمد کی آواز سے آواز بلند کرے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر. لیکن قبلہ بہت ضروری ہے یہ چیزیں پڑھنا. باپ کی اطاعت، باپ کا احترام، باپ کی تعظیم، باپ کی تکریم نہایت ضروری. اس کو انسان کو فراموش کسی بھی حال میں نہیں کرنا چاہیے. ماں کی ساری فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں. اب آپ مجھے معاف کریں جملہ عرض کر رہا ہوں، ماں کی ساری فضیلتیں، سارے فضائل اپنی جگہ پر ہیں. وہ حدیث بھی مجھے معلوم ہے کہ معصوم نے فرمایا کہ 10 بار پوچھا کہ نیکی کس کے ساتھ کریں تو کہا ماں کے ساتھ کریں. 11ویں بار کہا کہ باپ کے ساتھ کریں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ہماری ماں کو طلاق دینے کا حق اللہ نے ہمارے باپ کو دیا. آپ چپ ہو گئے، میں نے غلط تو نہیں عرض کیا؟ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. بھائی ہے یا نہیں ہے مجھے بتائیے آپ کہ ہماری ماں کو طلاق دینے کا حق بہرحال اللہ نے ہمارے باپ کو دیا ہے. تو بھیا جب ہماری ماں کو طلاق دینے کا حق اللہ نے ہمارے باپ کو دیا ہے تو پھر امت کی ماں کو طلاق دینے کا حق بھی ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سنیں یہاں جو نوجوان بیٹھے ہیں بہت غور سے سنیں اور دیکھیے یہ جو اطاعت والدین کے سلسلے کی مجلس ہوتی ہے اس میں جب بزرگ داد دیتے ہیں تو کچھ زیادہ خوشی نہیں ہوتی ہمیں. جب یہ نوجوان داد دینے لگے تو بات سمجھ میں آئے کہ اثر ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. اس لیے کہ اطاعت والدین بیان ہو رہی ہے، بزرگوں کے لیے تو حق کی بات ہے. سمجھنا آپ تو خوش ہو رہے ہیں، نوجوانوں کے لیے فرض کی بات ہے. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو یہ بچے جو بیٹھے ہیں یہ میری بات سمجھیں، یعنی یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید میں خداوند عالم نے صاف صاف کہا کہ اگر ماں باپ کی طرف سے تم کو کوئی اذیت پہنچے تو تم اف نہ کرو. یعنی جواب دینا تو بڑی بات، بدتمیزی کرنا تو بڑی بات، بگڑ جانا تو بڑی بات، ناراض ہو جانا تو بڑی بات. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اف نہ کر. اف یہ بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے نا. اف ذرا سا کانٹا لگے کا اف، ذرا سی پریشانی ہوئی کا اف. تو یہ ہے کہ اگر ماں باپ کی طرف سے کوئی اذیت پہنچے تو اف نہ کرو.
اور یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ گھر سے جا رہے ہیں, ماں باپ نے کسی نے پوچھ لیا کہ بیٹا کئے بجے تک واپس آؤ گے, تیوریوں پر بل پڑ گئے. اس پہ کون سی اذیت ہوئی, کون سی پریشانی ہوئی, آپ غور کر رہے ہیں. تو عزیزوں حقیقت یہی ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ماں باپ کا مسئلہ کہاں تک ہے, کہ ماں باپ وہ ہیں کہ ان کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اللہ اکبر, آپ غور تو کریں کہ ان کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. ماں باپ سو رہے ہیں, خالی آپ محبت کے ساتھ ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو دیکھنا عبادت. لیکن یہ بھی سمجھیے کہ ماں باپ کے چہرے کی طرف محبت کے ساتھ دیکھنا عبادت ہے, ماں باپ کو گھور کے دیکھنا گناہ ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. دیکھیں ہم ایسے بھی پڑھنا جانتے ہیں, صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ ضروریات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ آج کل, اور خاص طور سے عزیزوں میں بہت سی چیزیں آج کل محسوس کر رہا ہوں, وہ اس کے لیے کوئی یہ بستی یا وہ بستی یا وہ شہر نہیں, بلکہ ہر جگہ جو حالات ہیں ان کے اوپر آپ غور کریں کہ عجیب و غریب مزاج ہو گیا ہے کہ اکثر نوجوان جو ہیں وہ اپنی ساری ناکامیابی کا ٹھیکرا باپ کے سر پر پھوڑنا چاہتے ہیں. ہاں, میں غلط نہیں عرض کر رہا. ہمارے ابا نے یہ نہیں کیا, اور ہمارے ابا نے یہ نہیں کیا, اور ہمارے ابا نے ہم کو اچھے اسکول میں پڑھایا نہیں, اور ہمارے ابا اس وقت ایسا کر لیتے تو اس وقت ہم عیش کرتے, اور یہ زمین بک رہی تھی ہمارے ابا نے نہیں خریدی, یہ مکان بک رہا تھا یہ ہمارے ابا نے نہیں خریدا. ہیں, برا تو نہیں لگ رہا آپ؟ میں غلط تو نہیں عرض کر, یہ مکان بک رہا تھا یہ ہمارے ابا نے نہیں خریدا, اور ہمارے ابا تو, اب کڑوی بات ہے, ہمارے ابا تو سارا پیسہ اپنے بھائی بہنوں پر لٹاتے رہے, ہم لوگوں کا خیال ہی نہیں کیا. بہت توجہ آپ حضرات, یہ آپ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ سب گناہ کر رہے ہیں. ارے بھیا آپ جو بھی ہیں, آج جو بھی ہیں, آپ کو لقمہ کھلایا تو آپ کے باپ ہی نے نا. آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے 20 روپے کے 10 روپے دیے, لیکن دیے تو انہی نے نا. ابا نے یہ نہیں کیا, ابا نے یہ نہیں کیا, ابا نے یہ نہیں کیا, اور خدا نخواستہ اگر پڑھ لکھ گئے تو جس باپ نے مزدوری کر کے پریشانی کے عالم میں آپ کو پڑھایا, ارے ابا کی سمجھ ہی میں نہیں آتا. اللہ اکبر, آپ ذرا غور کریں. اکبر الہ آبادی نے غضب کا شعر کہا تھا کہ ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں, ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں. ایک صلوات محمد و آل محمد. اور یہ بات آپ سمجھ لیں بالکل, بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ آپ باپ کے ساتھ جو سلوک بھی کر رہے ہیں, قسم خدا کی اس سے پہلے میں نے یہ جملہ پڑھا نہیں, میں دیکھتا ہوں کہ آپ تک کس حد تک پہنچتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو بھی سلوک کر رہے ہیں یہ انویسٹمنٹ ہے. میں کچھ عرض کر گیا, یہ پلٹ کے آپ کو ملے گا ضرور. ہائے 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 ہائے, آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا. یہ بھیا انویسٹمنٹ ہے, یہ پلٹ کے آپ کو ملے گا ضرور, پلٹ کے آپ کو ضرور ملے گا. اب جیسا انویسٹ کیا ہے ویسا ہی ملے گا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد پر. جیسا انویسٹ کیا, جیسا انویسٹ کیا ہے ویسا ہی آپ کو ملے گا. بس عزیزوں, تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنا سرد موسم ہو رہا ہے, بہت زیادہ دیر پڑھنے کی گنجائش نہیں ہے. میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی, دل کا درد تھا لہذا عرض کیا. قسم خدا کی بہت سی جگہ تو ایسا ہے کہ اگر کسی کے باپ مر جائیں اور آپ تعزیت کے لیے جائیے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بیکار آ گئے, بیٹے پہ کوئی اثر ہی نہیں. وہ کہہ رہا اب تو اولڈ ایج تھی, غور کر رہے ہیں آپ,
تو کہیں کہیں ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جہاں محسوس ہوتا ہے کہ صاحب ہم بیکار آ گئے ان کی تعزیت کے لیے، ان کو پتہ کوئی اثر ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ماں باپ کا احترام، ماں باپ سے محبت، ظاہر سی بات ہے کہ 90 سال کا بوڑھا نہیں مرا ہے، آپ کا باپ مرا. یہ بات ذہن میں رہے کہ بھائی 90 سال کا بوڑھا دوسروں کے لیے ہوگا، لیکن ہمارے لیے تو ہمارا باپ مر گیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت بس. اگر فضائل نہ ہو تو پھر مجلس ہی کیا. تو باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت. خالی باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں. 4 حدیثیں پیغمبر کی عام طور پہ مسلمانوں میں مشہور ہیں. ایک باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، دوسرے عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں، عالم، کوئی عالم ہے حقیقت میں عالم ہے تو اس کا چہرہ دیکھنا عبادت، اور قرآن مجید کے حروف کو دیکھنا عبادت. یعنی قرآن پر عمل کرنا بھی عبادت، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، اور قرآن کو دیکھنا بھی عبادت. اگر آپ قرآن کو دیکھ رہے ہیں تو قرآن کو دیکھنا بھی عبادت. میرے خیال میں بھی پڑھ چکا ہوں اور آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے، میں حافظ قرآن ہوں. تو کہا اللہ تجھے جزا عطا کرے. تو اس نے کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ میں دیکھ کے قرآن پڑھوں یا بغیر دیکھے قرآن پڑھوں؟ تو امام نے فرمایا دیکھ کے پڑھو، دیکھ کے پڑھو. تو اس نے کہا جب یاد ہے تو دیکھ کے کیوں پڑھوں؟ تو مولا نے فرمایا کہ اگر بغیر دیکھے پڑھے گا تو خالی تلاوت کا ثواب ملے گا، اور اگر دیکھ کے پڑھے گا تو تلاوت کا ثواب بھی ملے گا، قرآن کی زیارت کا ثواب بھی ملے گا. تو قرآن کے حروف کو دیکھنا بھی عبادت ہے، یہ بات آپ سمجھیں. اور یہ ایک اور اشارہ ہے کہ اگر کسی نے قرآن نہیں بھی پڑھا ہے، پڑھنا نہیں آتا، تب بھی جزدان میں قرآن رکھا نہ رہے. وضو کرنے کے بعد قرآن نکالو، ایک ایک ورق کو الٹو اور کم سے کم دیکھتے جاؤ، صلوات پڑھتے جاؤ، دیکھتے جاؤ. نہیں پڑھ نہیں سکتے نا تو کم سے کم دیکھتے جاؤ، دیکھتے جاؤ. اب میں سمجھتا ہوں جملہ عرض کر رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے کہ پڑھنا نہیں آتا بھئی کچھ تو قرآن کے قریب آؤ، دیکھتے جاؤ، باقی کام تو قرآن خود ہی کر لے گا. ایک صلوات اور پڑھ دے پر محمد و آل محمد. تو میری بات بچوں تک پہنچی یا نہیں پہنچی؟ بھائی 1 دن دیکھیں گے، 2 دن دیکھیں گے، 3 دن دیکھیں گے، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، کبھی تو توفیق ہوگی کہ ہمارا روز خالی دیکھتے ہیں. کسی سے پڑھ لیں قرآن، توفیق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور اگر یوں ہی رکھا رہے گا تو شاید کبھی بھی توفیق نہ ہوگی. لیکن اگر روز دیکھیں گے تو کم سے کم توفیق پیدا ہوگی. تو قرآن کو دیکھنا عبادت. ایک اور شاید جس کو دیکھنا عبادت ہے، دیکھیں بالکل نئے رخ سے بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. وہ کیا ہے کہ وہ ہے خانہ کعبہ، کہ کعبے کو دیکھنا بھی عبادت. آپ حج کے لیے جائیں، عمرے کے لیے جائیں، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ طواف کر رہے ہیں، کچھ لوگ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ مسجد الحرام کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کعبے کو دیکھ رہے ہیں، خالی دیکھ رہے ہیں کعبے کو. ان سے پوچھے دیکھ کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا کعبے کو دیکھنا بھی عبادت. سارے مسلمانوں کے فرقے مانتے ہیں ان 4 باتوں کو. ایک، کعبے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت، باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کعبے کو دیکھنا عبادت. رسول اللہ نے فرمایا یا علی انتا بمنزلت الکعبہ. کہیں پہنچے آپ یا نہیں پہنچے؟ یا علی انتا بمنزلت الکعبہ، یا علی آپ کی مثال کعبے جیسی ہے. قرآن کو دیکھنا عبادت. نبی نے فرمایا علی مال قرآن والقرآن مع علی. جنگ صفین میں مولا نے فرمایا انا قرآن الناطق، میں قرآن ناطق ہوں. عالم کو دیکھنا عبادت. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. کچھ غور کیا آپ نے؟ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے.
اب آخری بات، باپ کو دیکھنا عبادت، نبی نے فرمایا میں اور علی امت کے باپ ہیں. میں اور علی، ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. رسول فرما رہے ہیں نا کہ میں اور علی کون ہے؟ کہ ہم دونوں امت کے باپ ہیں. تو بھئیہ اگر کعبے کو دیکھنا عبادت تو علی کی مثال کعبے جیسی، قرآن کو دیکھنا عبادت تو علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، عالم کو دیکھنا عبادت تو علی مدینۃ العلم کا باپ کو دیکھنا عبادت تو علی امت کے باپ. کیا سنا آپ نے؟ علی امت کے باپ. تو اب کسی کو حیرت نہ ہو اگر رسول فرمائے النظر الی وجہ علی جن عبادہ، علی کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے، علی کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے. نہیں، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی. باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ضرور ہے، لیکن ہم نے باپ کا چہرہ دیکھا، عالم کا چہرہ نہیں دیکھا، قرآن کو نہیں دیکھا، کعبے کو نہیں دیکھا. عالم کا چہرہ دیکھا تو عالم کا چہرہ دیکھا، باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، قرآن نہیں دیکھا، کعبے کو نہیں دیکھا. قرآن پر نظر کی، باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، عالم کا چہرہ نہیں دیکھا، کعبے کو نہیں دیکھا. لیکن کعبے کو دیکھا تو قرآن نہیں دیکھا، باپ کو نہیں دیکھا، عالم کا چہرہ نہیں دیکھا. لیکن اگر علی کا چہرہ دیکھا تو یہی باپ ہے، یہی عالم ہے، یہی قرآن ہے، یہی کعبہ ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. سب کچھ علی ہیں باپ یا نہیں؟ رسول فرمانے کہ میں اور علی امت کے باپ ہے. باپ یہ ہے باپ کا مرتبہ. اب عزیزوں لوگ کہتے ہیں صاحب ہم وسیلے کے قائل نہیں. کیا وسیلے کے قائل نہیں؟ کیا وسیلے کے قائل نہیں؟ بالکل سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں، بس مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر لوگ غور نہیں کرتے. حالانکہ بات بالکل سامنے کی ہے، اس سے بہتر کچھ اور ہو نہیں سکتا. جتنے بھی حاجی جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، جتنے حاجی جاتے ہیں کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ طواف ایسے کریں یا ایسے کریں، احرام ایسے باندھیں یا ایک شانہ چھوڑ کے باندھیں، کوئی حاجی ایسا نہیں ہے جو کعبے کی طرف بڑھتے ہوئے یہ نہ کہے کہ لبیک اللہم لبیک. جانتے ہیں نا، جب تک یہ نہ کہے حج ہی نہیں ہوتا. کہنا ضروری، لبیک اللہم لبیک. یہ کس کو لبیک کہا جا رہا ہے؟ اللہم. کہیں پہنچے آپ یا نہیں پہنچے؟ اللہم، اے اللہ لبیک. لبیک کس سے کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہی سے تو کہہ رہے ہیں لبیک. اور سامنے کیا ہے؟ کعبہ. یہ کعبہ اللہ ہے؟ اچھا ہمیں بتاؤ، یہ کعبہ اللہ ہے؟ اچھا یہ کعبہ خالق ہے؟ اس کعبے نے تمہیں خلق کیا ہے؟ نہیں. یہ کعبہ تمہیں رزق دیتا ہے؟ نہیں. یہ کعبہ تمہیں اولاد دیتا ہے؟ نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ خالق ہے یا مخلوق ہے؟ ہم تو کہیں گے مخلوق نہیں بلکہ مخلوق نے بنایا ہے. سنا آپ نے یا نہیں سنا ہے؟ بھیا ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا ہے نا. ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا ہے نا خانہ کعبہ. ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا. اب تم کعبے کی طرف بڑھ رہے ہو تو کیا کہہ رہے ہو؟ لبیک اللہم لبیک. اچھا یہ کعبہ کیا ہے؟ میں کہا اللہ کا گھر ہے. تو کبھی اللہ آ کے اس میں رہا؟ نہیں. مستقل رہتا ہے؟ نہیں. پھر بھی کیوں کہ یہ بیت اللہ ہے تو کعبے کی طرف بڑھنا ہے. لبیک اللہم لبیک. تو اللہ کو لبیک کہہ رہے ہیں، کعبے کی طرف بڑھ رہے ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ لبیک کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے، بڑھ رہے ہیں کعبے کی طرف. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کعبے کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بنا رہے ہو یا نہیں؟ اب غور کر رہے ہیں.
کعبے کو وسیلہ ہی تو بنا رہے ہو نا کہ یہ کعبہ جو ہے یہ وسیلہ ہے. کیوں وسیلہ ہے؟ کہ اس لیے کہ یہ بیت اللہ ہے. سب چھوڑیے, دنیا کے سارے مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. ادھر کیوں نہیں پڑھتے, ادھر کیوں نہیں پڑھتے, ادھر کیوں نہیں پڑھتے؟ ان کا نماز ہوتی ہی نہیں اس وقت تک جب تک 3 سمتوں سے برات نہ کی جائے, ایک طرف رجوع نہ کیا جائے. مولا آپ کو سلامت رکھے. تبھی تو ہوگی نا, 4 سمتیں ہیں نا, تو 3 سے برات, ادھر نہیں, ادھر نہیں, ادھر نہیں, بس ادھر. اور کیا آپ نے تو بھیا یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر تبرے کے نماز بھی نہیں ہوتی. صلوات پڑھے بر محمد والے, نماز بھی نہیں. ذرا سا کعبے سے منحرف ہو جائے تو نماز ہی نہیں, نماز ہی نہیں. بس یہی تو ہم بھی 1400 سال سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اگر چہرہ کعبے سے منحرف ہو جائے تو نماز نہیں ہے, اور اگر دل علی سے منحرف ہو جائے تو بھی نماز نہیں. نہ دل علی سے انحراف کرے, نہ چہرہ کعبے سے انحراف کرے. تو خانہ کعبہ سامنے سجدہ کر رہے ہیں, کہ کعبے کو سجدہ کر رہے ہیں؟ نہ کہیں سجدہ تو اللہ کو کر رہے ہیں. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ بیت اللہ کے آگے سر جھکانا اللہ کو سجدہ کرنا. اب ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اتنی سی بات لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ بیت اللہ کے آگے سر جھکانا اللہ کو سجدہ کرنا ہے, تو پھر ید اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا غیر اللہ سے مانگنا نہیں ہے, اللہ سے مانگنا. اللہ سے مانگنا ہے, کسی اور سے مانگنا نہیں ہے, یہ اللہ سے مانگا جا رہا ہے. بس عزیزوں, تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ باپ کا مرتبہ ہے کہ باپ کے چہرے کی طرف دیکھنا باپ کے چہرے کی طرف عبادت ہے. اور مولا علی کون ہے؟ کہ یہ امت کے باپ. اب رسول فرما رہے ہیں کہ نظر الی وجہ علی جن عبادہ, علی کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو یہ حدیث دوسرے ذریعوں سے بھی آئی ہے, لیکن اہل تسنن میں یہ حدیث جو آئی ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی شخصیت کے ذریعے آئی. وہ کون ہے؟ وہ سارے مسلمانوں کی ماں, جن پر سب سے زیادہ ناز ہے, فخر ہے, محبت ہے مسلمانوں کو. انہوں نے بیان کیا کہ میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی اور مولا علی بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ کہتی ہے میرے ابا آئے اور باتیں مجھ سے کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے علی کے چہرے کی طرف. دیکھیے ہم یہاں مجلس پڑھ رہے ہیں تو فیس ٹو فیس بات کی جاتی ہے نا, آپ کی طرف دیکھ کے. اب اگر ہم ادھر منہ کر کے مجلس پڑھنے لگے گھوم کے تو لوگ کہیں گے بھئی یہ کون سا طریقہ. تو یہ باتیں ان سے کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں علی کے چہرے کی طرف. تو انہوں نے پوچھا کہ بابا کیا بات ہے, آپ بات مجھ سے کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں علی کے چہرے کی طرف. تو ان کے بابا نے کہا بیٹی تمہیں معلوم نہیں, رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے ان نظر الی وجہ علی جن عبادہ, علی کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے. بس آخری جملہ باب فضائل میں کہ بھیا خلیفہ اول نے بھی بتا دیا کہ ام المومنین سے باتیں کرنا عبادت نہیں ہے, امیر المومنین کا چہرہ دیکھنا ہے. امیر المومنین کا چہرہ دیکھنا عبادت. بس قبلہ خداوند عالم مرحوم کے درجات کو عالی کرے, ان کے بیٹوں کو, ان کے دیگر متعلقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے, زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کی توفیق عنایت فرمائے. عزیزوں, یہ 40ویں کے سلسلے کی مجلس منعقد ہو رہی ہے. عزیزوں, یہ 40 دن کے بعد 40واں اس لیے کہ ہم نے
یاد کرنے کے لیے طریقے اختیار کیے. آج سیوم ہو رہا ہے، آج 10واں ہو رہا ہے، آج 20واں ہو رہا ہے، آج 1 مہینہ ہو گیا مرنے والے کو، 40 دن ہو گئے. لیکن احتیاط یہ ہے کہ ہو تو رہا ہے 40واں، مگر 40 دن سے کچھ کم میں ہو جائے. کیوں؟ کہ یہ حسین ابن علی کے غم کا احترام ہے کہ حسین کا چہلم 40 دن پہ ہوتا ہے تو اس سے کچھ کم ہے. یہاں کوئی حلال و حرام یا جائز و ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، صرف یہ بے پناہ عقیدت و محبت ہے آقا حسین سے. ہاں عزیزوں، لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں کوئی مر گیا تو 40واں ہو رہا ہے، لیکن کربلا والوں کا 40واں، کربلا والوں کا چہلم آپ جانتے ہیں. پہلا چہلم تو قید خانے شام میں ہوا. میں صرف یہی کہنا چاہوں گا ان کے بیٹوں سے کہ بھئی آپ کے باپ اس دنیا سے گزر گئے، بہت بڑا صدمہ ہے. دنیا کے رواج کے مطابق آپ یتیم ہو گئے، بہت بڑا صدمہ، لیکن کم سے کم اپنے باپ کا 40واں کر تو رہیں. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو نہیں ہیں، پیروں میں بیڑیاں تو نہیں ہیں، گلے میں طوق خاردار تو نہیں ہے. جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے. لیکن جب امام حسین کا چہلم ہوا، پہلا چہلم، تو قید خانہ شام میں عالم یہ ہے کہ جناب زینب سے جناب سید سجاد کہہ رہے ہیں پھوپھی اماں آج تک میں نے آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر چند دنوں سے آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. کہا بیٹا سید سجاد، یزید کے یہاں سے کھانا اتنی کم مقدار میں آتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بچوں کو کھلا دیتی ہوں، خود فاقے کرتی رہتی ہوں، ذوق بڑھتا جاتا ہے، اب کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جاتی. اب آپ ذرا غور کریں کہ جہاں ٹھیک سے کھانا نہ آ رہا ہو، پانی نہ آ رہا ہو، وہاں حسین کا چہلم سید سجاد نے کیسے کیا ہوگا، زینب نے کیسے چہلم کیا ہوگا. عزیزوں، گریہ تو ہوا ہوگا، ماتم تو بیویوں نے کیا ہوگا، لیکن کس عالم میں؟ اندھیرا قید خانہ، تاریخ قید خانہ، جہاں یہی نہیں معلوم ہو رہا ہے کب دن ہوا کب رات ہو گئی. لیکن جب امام حسین کا دوسرا چہلم ہوا تو عزیزوں وہ روز 40 تھا کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس کربلا آئے. آپ کو معلوم ہے عزیزوں، 40 دنیا میں شریفوں کی سب سے بڑی گیدرنگ جو ہوتی ہے وہ کربلا معلیٰ میں ہوتی ہے. روز 40 کوئی تعداد نہیں بتا پاتا کہ کتنے لوگ آئے، 2 کروڑ 4 کروڑ 8 کروڑ. کسی کو کوئی شکایت نہیں، کوئی یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا ہم بھوکے رہ گئے، کوئی یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا ہمیں پانی نہیں ملا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ صاحب ہماری انگلی کچل گئی. مرنا تو بڑی بات ہے، اگر کوئی اس مجمع میں گر جائے تو پلکوں پر اٹھانے والے موجود ہیں، سہارا دینے والے موجود ہیں. جو حضرات 40 کر چکے ہیں کربلا میں ان کو اس بات کا احساس ہوگا. ہمیں بھی ایک بار شرف ملا عزیزوں، خاص طور سے عراق کے ہر شہر سے لوگ آتے ہیں، پیدل آتے ہیں، پیدل آتے ہیں. اور ان سے پوچھئے کہ کیوں آتے ہو 40 میں یہاں، تو ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ روز 40 حسین کی بہن زینب کربلا. حسین کی بہن زینب کربلا آئیں، لہذا لوگ کربلا پہنچتے ہیں روز 40. نہ معلوم کتنے لوگ تو ایسے ہیں عراق کے کہ پیدل چل کے آتے ہیں اور باہر سے حرم کا طواف کر کے چلے جاتے ہیں، حرم کے اندر بھی نہیں جاتے. کوئی پوچھے کہ آپ حرم کے اندر کیوں نہیں جاتے تو وہ یہ کہتے ہیں ہم تو عراق ہی میں رہتے ہیں، پھر آ جائیں گے. یہ جو لوگ دور دور سے آئے ہیں ان کو زیارت کا موقع مل جائے، لہذا باہر ہی سے ہو کے واپس چلے جاتے ہیں.
آپ ذرا غور کریں، صرف ایک جذبہ ہے کہ علی کی بیٹی زینب روز 40 کربلا کی سرزمین پہ آئی. عزیزوں جب علی کی بیٹی زینب کربلا کی سرزمین پہ آئی ہیں نا تو امام زین العابدین علیہ السلام ساتھ ساتھ ہیں. عزیزوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 40ویں کے بعد یا کسی دن کوئی دن معین کیا جاتا ہے، گھر کی خواتین کسی مرنے والے کی قبر پہ جاتی ہیں. جب خواتین قبر پہ جاتی ہیں، قبرستان جاتی ہیں، تو مردوں میں بھی کوئی ساتھ ساتھ جاتا ہے. کس لیے جاتا ہے؟ بتانے کے لیے جاتا ہے کہ یہ ابا کی قبر ہے یا یہ اماں کی قبر ہے یا یہ دادا کی قبر ہے یا یہ نانا کی قبر ہے. بتانے کے لیے کوئی مرد ساتھ جاتا ہے. آدھی تو کربلا میں بھی جب قافلہ پہنچا، روایت کے جملے ہیں کہ کربلا میں کسی بی بی کو عماری سے اتارا نہیں گیا. آگے کا جملہ بڑا قیامت کا ہے، ہر بی بی نے اپنے آپ کو عماری سے گرا دیا. اب عزیزوں امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، آگے آگے امام، پیچھے پیچھے بیویوں کا قافلہ. روایت کہتی ہے سب سے پہلے جو امام زین العابدین بیویوں کو لے کے پہنچے تو آپ کو معلوم ہے کس کی قبر پر پہنچے؟ آقا عباس کی قبر پر پہنچے. عجب کوہرام تھا. ہر بیوی نوحہ کر رہی تھی، بیویاں پچھاڑے کھا رہی تھیں. زینب فریاد کر رہی تھیں، ام کلثوم نوحہ کر رہی تھی، بھیا عباس، ارے تمہارے بعد حسین کے گلے پر خنجر چلا. اے بھیا عباس تمہارے بعد ہمیں دیار بدیار پھرایا گیا. عزیزوں ادھر کچھ قدم کے فاصلے پر آقا حسین کی قبر مطہر پر پیغمبر اسلام کے بزرگ صحابی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری بیٹھے ہوئے، نابینا ہو چکے تھے. قبر حسین کے پہلے ظاہر ہیں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، قبر امام حسین پر بیٹھے ہوئے تھے، نابینا تھے. غلام پاس میں بیٹھا ہوا تھا. ایک مرتبہ غلام سے کہا کیا قیامت آ گئی؟ غلام نے کہا نہیں قیامت نہیں آئی. کیا بات ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں مجھے علی کی آواز سنائی دے رہی. قیامت ہی میں علی آئیں گے، مجھے تو علی کا لہجہ سنائی دے رہا ہے. جاؤ جا کے معلوم کرو کیا بات ہے. غلام گیا، کچھ دیر کے بعد آیا، آگے کہا کہ علی نہیں آئے ہیں بلکہ علی کی بڑی بیٹی زینب آئی، اور زینب ایسے گریہ کر رہی ہیں محسوس ہوتا ہے کہ علی نوحہ کر رہے ہیں. بس جناب جابر نے کہا مجھے اٹھاؤ. غلام نے بازو پکڑ کے اٹھایا، کہا کچھ دور ہٹو اس قبر سے. تھوڑا دور پہنچے، کہا اور دور چلو، کچھ اور دور چلے، کہا نہیں اور دور چلو. اور دور پہنچے، اتنی دور پہنچ گئے کہ جہاں کانوں میں آواز آنا بند ہو گئی. ایک مرتبہ غلام نے کہا آقا آپ جب سے قبر حسین پہ آئے ایک لمحے کے لیے جدا ہونا گوارا نہ کیا، اے آقا آج اتنی دور کیوں چلے آئے؟ ارے تجھے کیا معلوم، جب علی کے سر پر ضربت لگی تھی اور علی کو حسنین ایک گلیم میں لے کے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے، ہم پیچھے پیچھے واویلا کرتے ہوئے جا رہے تھے. جب گھر قریب آیا تو علی نے اپنے بڑے بیٹے امام حسن کو بلایا اور بلا کے کہا میرے دوستوں کو واپس کر دو، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ زینب و ام کلثوم کے رونے کی آواز نامحرموں کے کانوں تک جائے. ارے جب تم چلے گئے تھے تو قبر حسین سے آواز آ رہی تھی، اے میرے نانا کے صحابی جابر میری قبر سے دور چلے جاؤ، اس لیے کہ میری بہن زینب آ رہی ہے. میں کہوں گا اے صحابی رسول جابر ابن عبداللہ انصاری، آپ کو زینب کا اتنا خیال کہ زینب کی آواز کانوں میں نہ جائے. ذرا بعد قتل حسین آگے دیکھیے، یہی زینب ہیں جن کے سر سے چادر چھین لی گئی. بے مخنو چادر زینب کو دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے. عزیزوں بیویاں آئیں، 3 دن تک کربلا میں حسین کا ماتم ہوتا رہا، گریہ و زاری جاری رہی. اب عزیزوں قافلہ مدینے کے لیے چلنے کے لیے روانہ ہونے کے لیے تیار ہوا. عزیزوں ساری بیویاں ناکوں پر سوار ہو گئیں، ساری بیویاں محملوں میں پہنچ گئیں. اب عزیزوں جب قافلہ چلنے والا تھا
کسی نے آ کے امام زین العابدین سے کہا ساری بیویاں تو بیٹھ گئیں لیکن ایک بی بی برقعے میں نہا قبر حسین پر بیٹھی. ہم نے بار بار کہا بی بی آپ بھی ہماری میں سوار ہو جائیے، لیکن ان بی بی نے کوئی جواب نہ دیا. امام زین العابدین جناب زینب کی اماری کے قریب آئے، آواز دی پھپھی اماں اماری سے نیچے اتریے. زینب اماری سے باہر آئیں. امام زین العابدین نے فرمایا پھپھی اماں کوئی بی بی بابا کی قبر پر بیٹھی ہوئی ہے، چلیے چل کے دیکھتے ہیں. پھپھی بھتیجے ساتھ ساتھ پہنچے، جا کے دیکھا کہ قبر حسین پر ایک بی بی بیٹھی ہوئی ہے، آنسو بہا رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں. آواز دی بی بی آپ کون ہیں؟ اے بی بی ساری بیویاں سوار ہو گئیں. اے بی بی آپ کون ہیں کہ آپ مدینے نہ جائیں گی؟ ان بی بی نے سر اٹھایا. زینب نے دیکھا کون ہے؟ کہ علی اصغر کی ماں ام رباب. کہا بی بی رباب کیا آپ مدینے نہ چلیے گا؟ جناب رباب کہتی ہیں بی بی زینب آپ مدینے جائیے. یہ رباب مدینے جا کے کیا کرے گی؟ جناب زینب کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے. بے شک قبر حسین چھوڑ کے جانا آسان نہیں ہے، لیکن ہم مدینے جا رہے ہیں نانا کے روضے پر فریاد کرنے کے لیے، اماں کو ان کے بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے. بی بی آپ بھی چلیے. جناب ام رباب کہتی ہیں بی بی زینب کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیے. جناب زینب فرش خواب پر بیٹھ گئیں. بتائیے کیا کہنا ہے؟ کہا بی بی زینب آپ شہزادی ہیں، آپ کا بھائی شہید ہوا. کہا بے شک تمہارے سامنے قبر ہے. کہا آپ کے اور بھائی بھی شہید ہوئے. کہا عباس کا روضہ بھی تمہارے سامنے ہے. کہا بی بی آپ کے بچے مارے گئے. کہا میرے بچے بھی مارے گئے. کہا بی بی آپ کا بھتیجا مارا گیا. کہا میرا علی اکبر بھی شہید ہوا، میرا علی اصغر بھی مارا گیا. اے بی بی آپ کے بھانجے بھی مارے گئے. کہا مسلم کے بچے بھی مارے گئے جو ہمارے بھانجے تھے. کہا بی بی آپ مدینے جائیں گی، کم سے کم جینے کا سہارا عبداللہ ابن جعفر سے زندہ. اللہ اکبر، عبداللہ ابن جعفر تو زندہ ہے. اے بی بی یہ رباب مدینے جا کے کیا کرے؟ یہ رباب مدینے جا کے کیا کرے؟ اس لیے کہ والی کربلا میں مارا گیا، مانگ کربلا میں اجڑ گئی. 6 مہینے کا علی اصغر کربلا میں تیرے سے شعبہ کا نشانہ بنایا گیا. ارے ایک سکینہ بچی تھی جو قید خانہ شام میں جدا ہو گئی. اب یہ رباب مدینے جا کے کیا کرے؟ امام زین العابدین آگے بڑھے. اماں رباب آپ کا یہ بیٹا زندہ ہے. پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس عبادت کو قبول فرما. پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا تمام حاضرین مجلس اور بیانیان مجلس کے دلی مقاصد کی تکمیل فرما. پروردگار جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہم کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. ہمارے عقائد کو صحیح و سالم رکھ. ہم جب تک زندہ رہیں آل محمد کی محبت اور ان کے دشمنوں کی عداوت پہ زندہ رہیں، اور دنیا سے جائیں تو یہ دونوں عظیم ترین نعمتیں اپنے ساتھ لے کے جائیں. پروردگار جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما اور ان کے اصحاب اور انصار میں شمار فرما. آپ حضرات ایک خصوصی دعا کریں کہ پروردگار تجھے واسطہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے حاجی نسیم صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد حسن مرحوم، غلام حسین مرحوم، سہراب علی کربلائی مرحوم ابن غلام حسین مرحوم کے نام